یہ جو دین ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے احکامات کو پورا کرنے کے لیے دیا ہے۔ دین سے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں یا دین کو دنیا کے مسائل کے حل کے لیے حاصل کیا جائے تو وہ دین اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہی نہیں ہے۔ یا پھر دین کو دنیا کے مسائل کے حل کے لیے میں اور آپ سمجھنے لگ جائیں گے، احکامات کو دنیا کے مسائل کے حل کے لیے میں اور آپ سمجھنے لگ جائیں گے، تو جس کے پاس دنیا ہے اور جس کے پاس دنیا کے اسباب میسر ہیں، پھر وہ یوں سمجھے گا کہ مجھے دین کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیندار حلقہ بھی اگر دین کے احکامات کو استعمال کر رہا ہے اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو پھر یہ جو دنیاوی لوگ دینی لوگ ہیں یہ دنیا کے لیے مثال بنیں گے، اور دنیاوی لوگ پھر ان دیندار لوگوں کی مثالیں دیا کریں گے کہ بھئی یہ بھی تو دین کو استعمال کر رہے ہیں دنیا کے لیے، اگر ہم نے استعمال کر لیا تو کون سا برا کر دیا، ہم تو سیکھ ہی ان سے رہے ہیں۔ تو بڑی تباہی مچ جائے گی پھر دین کے معاملے میں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لے کر آئیں تو میں اور آپ پھر اس دین پر نہیں ہوں گے بلکہ اپنے بنائے ہوئے دین کے اوپر چل رہے ہوں گے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ اگر ایک شخص دین کے احکامات کو استعمال کرتا ہے دنیا کے مسائل کے حل کے لیے، تو پھر ہوگا کیا کہ جب اس کے دنیا کے مسائل حل ہوں گے وہ دین کو چھوڑ دے گا، یا اتنا ہی دین کو لے کر چلے گا جتنے میں اس کو دنیا کا فائدہ حاصل ہو رہا ہو، باقی دین کو وہ چھوڑ دے گا۔ حالانکہ جب تک کہ پورا کا پورا دین کے اندر نہیں آئے گا اس وقت تک کامیاب نہیں، اس وقت تک کامیاب نہیں۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دین جو ہے وہ احکامات کو پورا کرنے کا نام ہے، حاجات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ مسائل کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ مسائل کو پورا کرتا ہے اور یہی دینداری سمجھ رہا ہے کہ بھئی میں 24 گھنٹے کے معمولات کے اندر میں نمازوں کی پابندی کر لیتا ہوں، میں تجارت کرتا ہوں تو اس کے اندر اللہ کے احکامات کی پابندی کر لیتا ہوں، میں اگر کوئی بیوی سے بات کرتا ہوں تو اس میں اللہ کے حکم کی پاسداری کر لیتا ہوں، یہ ساری چیزیں تو میں کر رہا ہوں، لیکن یہ چیز کرنے کے بعد میں لوگوں کو نہیں سکھا رہا ہوں، تو سمجھ لیں کہ آپ دیندار تو ہیں لیکن دین کے مددگار نہیں ہیں۔ ساری چیزیں 24 گھنٹے کے معاملہ دینداری کے اوپر آ جائیں، آپ انفرادی دین کے اوپر آ جائیں، 24 گھنٹے آپ ایک لمحہ بھی اللہ کو یاد کیے بغیر نہیں رہ رہے، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ 24 گھنٹے آپ کے منہ پر دے کر مار دیے جائیں گے، نہیں قبول، اس لیے کہ آپ نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کی مشق میں نہیں لگایا۔ اصل میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ اصل دین کیا ہے، میں ہوں اگر دینداری پر نہیں ہوں، کوئی گناہ کر رہا ہوں اور میں اس گناہ کرنے کے باوجود بھی پشیمان ہوں، مجھے شرمندگی ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں
کہ میں اس شرمندگی کے باوجود دوسرے مسلمان بھائی کے درد رکھتے ہوئے اس کو چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے اللہ سے جڑ جائے، کسی طریقے سے اللہ سے جڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کام کو دیکھتے ہوئے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے، جو میرا ناقص دین تھا نا، ہو سکتا ہے اس چیز کی وجہ سے میرے اس ناقص دین کو بھی قبول فرما، ناقص دین کو بھی قبول فرما. اصل چیز ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے ملانا، یہ اصل چیز ہے. اگر اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے ملایا تو سمجھ لیں آپ اللہ کی چاہت کو پورا کر رہے ہیں. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم چاہتے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتے نا وہ ہوگا. اور اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات سے جڑ جائے اور دوسرے بندوں کو اللہ کی ذات سے ملانے والا بن جائے. اللہ تعالی ایمان والے کو اس کی چاہت کے اندر ناکام کرتے ہیں، ہر حال میں ناکام کرتے ہیں. ایمان والے کی چاہت مکمل نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی، اور کافر کو اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کے اندر، اس کے ارادے کے اندر کامیاب کرتے ہیں. کیوں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قانون؟ کیوں کرتے ہیں ایسا اللہ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کافر کو اس کے ارادے میں کامیاب کر کر، اس کی چاہت میں کامیاب کر اپنی ذات سے غافل رکھنا چاہتے ہیں، اپنی ذات سے غافل رکھنا چاہتے ہیں. اور ایمان والے کو اس کی چاہت میں ناکام کر کے اپنی ذات کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. تو جب بھی ایمان والا اپنی چاہت میں ناکام ہو رہا ہو تو بے صبر نہ کرے، بے صبر نہ کرے، بلکہ یہ سمجھ لے اللہ مجھے اپنی چاہت میں ناکام کرنے کے بعد میری ذات کو اپنی ذات سے جوڑنا چاہ رہے ہیں اور یاد دہانی کروانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی تیری چاہت کو اگر میں نے مکمل نہیں کیا ہے، اس کی تکمیل نہیں کی ہے، تو ذرا غور تو کر کس وجہ سے تکمیل نہیں کی ہے. ہو سکتا ہے تیرے اپنے اندر کا عمل کوئی کمزور ہو، اس کی وجہ سے تیری چاہت مکمل نہ ہو. اگر تیرے اندر کا عمل کمزور ہے تو میری ذات کے ساتھ جو عمل کی وجہ سے کٹ گیا تھا دوبارہ جوڑ اپنی ذات کو. توبہ کر، توبہ استغفار کر. اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ لوگ نہیں سمجھ لینا، ہم لوگ نہیں سمجھیں، ایسا نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی چاہت میں ناکام کرتے ہیں تو پھر دو صورتیں پیدا کرتے ہیں. ایک تربیت کے لیے ناکام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک تطہیر کے لیے ناکام کر رہے ہوتے ہیں. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تربیت کے لیے اور ایک تطہیر کے لیے، طہارت کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، ایمان والوں کو آنکھوں والا کہا ہے. فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَلْبَابِ، ایمان والوں کو عقل والا کہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی حالت آئیں گے تو جو دیکھنے والے ہیں، جن کے پاس بصارت ہے نا، وہ بصارت کی نگاہ سے دیکھ کر حالات کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اوپر نگاہ ڈالیں گے کس وجہ سے آئے یہ حالات، اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں. وہ عبرت پکڑیں گے، عبرت فَاعْتَبِرُوا، عبرت حاصل کریں گے. تو عبرت کون پکڑتا ہے؟ بصارت والے.
اگر حالات کے اوپر بصارت والے عبرت پکڑ رہے حالات کے اوپر، سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو خطاب کیا نا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، وہ خطاب آپ سے ہے، اس کے مخاطب آپ لوگ۔ اور اگر کوئی عبرت پکڑ رہا ہے حالات کے اوپر تو سمجھ لیں وہ عقل والا ہے، اور عقل والے سے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے خطاب کیا ہے۔ مخاطب کون ہے؟ عقل والے۔ اور یہ عقل والا اور بصارت والا کہا کس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے؟ ایمان والے، کافروں کو نہیں کہا، کافروں کو نہیں کہا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کافر اپنا حالات کا جو حل ہے نا وہ اسباب کے اندر ڈھونڈتا ہے، اور ایمان والا حالات کا حل اللہ کی ذات کے اندر ڈھونڈتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز جو بگڑی ہے نا اسباب سے، تو میں ان اسباب کے معاملات کو یہاں سے صحیح کر لوں گا تو یہ چیز دوبارہ صحیح ہو جائے گی۔ ان اسباب کے معاملات کو یہاں سے صحیح کر لوں گا تو یہ چیز دوبارہ صحیح ہو جائے گی، ٹھیک کر دوں گا میں اس کو۔ وہ اسباب کے اندر ان چیزوں کا حل تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور ایمان والا یہ سوچتا ہے یہ جو چیز بگڑی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے امر سے بگڑی ہے، کوئی میرا بد عمل ایسا ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات جس کی وجہ سے ناراض ہوئی ہے، تو اپنے عمل کے اندر وہ اس چیز کا حل تلاش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی صلح کرتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے صلح کر لیتا ہے، معافی مانگتا ہے گڑ گڑا کر کہ اللہ مجھے معاف فرما دو، معاف فرما دو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، ان کی محفل میں بیٹھا کرتی تھی وہ خاتون، بیانہ سن لیا کرتی تھی، تربیت لے لیا کرتی تھی ان سے۔ یہ سمجھ لیں ان کی مریدہ تھی، اصلاحی تعلق تھا، لیکن اس خاتون کا ایک بیٹا تھا جو شراب پیا کرتا تھا، خوب شراب پیتا تھا، خوب شراب پیتا تھا، اور وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی دعا کروایا کرتی تھی کہ یہ کسی طریقے سے شراب چھوڑ دے، یہ بد محفلوں کو چھوڑ دے، لیکن چھوٹتی نہیں تھی اس سے، چھوٹتی نہیں۔ ایک دن وہ بیمار ہوا، اور نہایت سخت بیمار ہوا، اور کچھ دن تک اس کی بیماری چلی، ایسی بیماری کہ بس وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ ماں نے اس کو بولا کہ دیکھ تو نے بہت گناہ کیے ہیں، اور پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے اور تجھ کو اچک کر لے جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر توبہ کر لے، میں اپنے شیخ کو بلا کر لے کر آتی ہوں تو ان کے ہاتھ پر توبہ کر لے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ وہ خاتون اپنے شیخ کے پاس آئیں، فرمایا حضرت میرا بیٹا ہے، آپ کو تو معلوم ہے سارا حالت، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ توبہ کرنا چاہتا ہے، اور مرنے کے قریب ہے، تو لہذا آپ اس کی توبہ کروا دیں اپنے ہاتھ کے اوپر۔ تو یہ ڈر گیا ایک دم، فرمایا مرنے کے قریب کوئی شخص ہو، ذہن کے اندر ایک ہوتا ہے نکتہ کہ بھائی وہ توبہ کرنا چاہ رہا ہو تو مرنے کے قریب ہے وہ شخص، تو مرنے کی وجہ سے تو نہیں کر رہا۔ انہوں نے بولا بھائی نہیں، میں نہیں جاتا، منع کر دیا، میں نہیں جاتا۔ کہیں اس کے پاس جانے کی وجہ سے، دیکھیں بد اثرات ایسے خطرناک ہوتے، اس کے پاس جانے کی وجہ سے کہیں میری نورانیت ختم نہ ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے۔ نورانیت کو ختم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان کا بہکاوا یا نہیں کوئی اور؟ شیطان کا وسوسہ یا کوئی اور؟
چاند کی طرح بندہ چمک رہا ہوتا ہے، ولایت کا تاج اس کے سر پر سجا دیا جاتا ہے، سورج کی طرح اس کا ولایت کا تاج سج رہا ہوتا ہے اور چمک رہا ہوتا ہے، لیکن شیطان ایک دم آ کر سوئچ آف کر دیتا ہے۔ حدیث میں ایسے ہی آتا ہے نا کہ یہ اعمال کرتے کرتے ایسا ہو جاتا ہے کہ ابھی جنت میں جانے والا ہے، ایک دم کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جہنم اس کا مقدر بن جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ میرے جو اندر کے معاملات ہیں وہ بھی ختم ہو جائے، وہ نہیں گئے۔ یہاں پر اللہ تعالی کی ذات کی طرف سے القاء ہو گیا، اور کیا القاء ہوا کہ اگر تو اس میرے بندے کی توبہ کے لیے نہیں گیا، توبہ کے لیے نہیں گیا تو تیری ولایت ساری چھین کر ختم کر دی جائے گی۔ ساری ولایت کو چھین کر ختم کر دیا جائے گا۔ اب ان کو تو پریشانی ہو گئی، یہ فوراً بھاگے بھاگے وہاں پر گئے، اور وہاں پر وہ عورت روتے پیٹتے جا رہی ہے کہ بھئی کسی طریقے سے یہ میرے شیخ آ جائیں، اور وہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچ کر یہ کہتی ہے اپنے بیٹے کو، دیکھ تیرے اعمال اتنے برے ہیں، اتنے برے ہیں کہ کوئی اچھا انسان بھی تیرے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنے برے اعمال کیے میں۔ آپ سوچے تو صحیح، یہ تو میں 2-3 باتیں بتا رہا ہوں، شراب، پتہ نہیں اس کے اندر کون سا ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے، شراب کا معاملہ اتنا ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی بزرگ کسی کے پاس نہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس کے اندر کون سے عیب ہوں گے، کون سی بیماریاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی۔ تو یہ فوراً پہنچے ان کے پاس اور دروازہ بجایا۔ اس بڑھیا نے دروازہ کھولا، بولا حضرت آپ نے تو منع کر دیا تھا۔ بولا منع تو کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا میرا بندہ جو ہے نا، اس کو بندہ بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا اس کو۔ میرا جو دوست ہے نا، فلاں دوست، اس کے پاس جاؤ اور اس کی نماز جنازہ بھی تم نہیں پڑھانی ہے۔ ہم نے اس کو اپنا دوست اپنی بارگاہ کے اندر، اپنے رجسٹر کے اندر، اولیاء کے رجسٹر کے اندر لکھ لیا ہے کہ یہ ہمارا ولی ہے۔ اب سوچیں اس نے کیسی توبہ کی ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی توبہ کی برکت سے اس کو اپنے اولیاء اللہ کے رجسٹر کے اندر لکھ لیا۔ یا ماں تنگ کر رہی ہے اس کو، ماں بتا رہی ہے، ماں بول رہی ہے کہ بھئی تیرے اتنے برے اعمال ہیں جس کی وجہ سے کوئی بزرگ تیرے پاس نہیں آنا چاہ رہا۔ تو اب اس نے دل کے اندر جو توبہ کی ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ میں واقعی میں بہت برا ہوں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت پسند ہے کہ اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کر دے اللہ کی بارگاہ کے اندر، تواضع کے ساتھ پیش کر دے اللہ کی بارگاہ کے اندر، یہ چیز بہت پسند ہے۔ شکایت نہ کرے۔